بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو پریس کیجیے۔ شکریہ۔ پیش خدمت ہے طلسم ذاتی۔ جنگل کے بے وقوف، یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ اور تو ایک بے تکی زبان میں کیا چیخ رہا تھا؟ جواب میں نوجوان کے دانت نکل پڑے اور اس نے کہا، سر میں بول رہا تھا کہ پانی آ رہا ہے، بھاگو بھاگو، ایسا لگتا ہے کہ دریائے گواندا کے کنارے ٹوٹ گئے ہیں، یہ پانی ادھر سے آ رہا ہے۔ کیا گواندا اس طرف سے گزرتا ہے؟ سر، نوجوان نے جواب دیا اور راجدیو گہری گہری سانسیں لینے لگا اور پھر بولا، مگر اب کیا ہوگا؟ میں بولتا سر کہ پانی اتر جائے گا اور ہم آگے جائیں گا۔ چیز یہ بھی عمدہ ہے۔ خوب تلاش کی ہم لوگوں نے۔ راؤ سکندر نے چائے کا ایک اور گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ اب بھی پانی کی حشر ثانیہ دیکھ رہا تھا۔ بہنے والی چیزیں اب بھی سست روی سے آگے بہہ رہی تھیں۔ چائے پینے کے بعد انہیں کچھ اعصابی سکون نصیب ہوا تو انہوں نے آرام کے لیے بہتر جگہ کی تلاش میں نگاہیں دوڑانی شروع کر دیں، لیکن یہی شاخ سب سے غنیمت تھی کیونکہ چوڑی تھی اور اس میں جگہ جگہ دو شاخیں آگے ہوئے ابھری ہوئی تھیں اور ان دو شاخوں کی وجہ سے نیچے گرنے کا خطرہ بھی نہیں تھا۔ ویسے نیچے گرنا بھی اس وقت موت ہی کے مترادف تھا، چونکہ پانی میں جھاڑیوں میں لاتعداد سانپ نظر آ رہے تھے جو بظاہر تو مردہ محسوس ہوتے تھے، لیکن کون جانے ان میں سے کون زندہ ہے۔ کئی سانپوں کو انہوں نے درختوں پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس وقت کی بات تھی جب پانی کا بہتا ہوا تیز رفتار ریلا اس بات کو بہرحال ذہن میں رکھتا تھا کہ کہیں کوئی سانپ اوپر نہ چڑھ آئے جو ان کے لیے باعث موت سبب بن جائے۔ اور یہ گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے رائفلیں سنبھال لی تھی۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی، لیکن بہت ہلکی اور رائفلوں کو انہوں نے برساتیوں کی آڑ میں رکھ لیا تھا تاکہ ان کے منہ سرد نہ ہو جائیں۔ بہرحال بڑی خوفناک کیفیت تھی، شاید اس کیفیت کو وہ مرتے دم تک فراموش نہیں کر سکتے۔ اب تک انہوں نے لاتعداد جنگلوں میں شکار کھیلے تھے، بہت سے ہولناک منظر دیکھے تھے اور ان منظر سے گزرنا پڑا تھا اور زندگی بچانے کے لیے شدید جدوجہد کرنا پڑی تھی، لیکن اس سے زیادہ ہولناک منظر ان کی زندگی میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ جانوروں کی طرح درختوں کی شاخوں سے چپٹے ہوئے تھے اور نیچے تا نگاہ پانی بہہ رہا تھا۔ درخت کے تنے پر جس حد تک وہ اوپر چڑھے تھے، اس سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ پانی کی گہرائی اتنی ہے اور یہ گہرائی بے حد ہولناک تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ بارش ایک بار پھر رک گئی تھی، لیکن آسمان پر بادلوں کا بسیرا تھا اور کبھی کبھی ان کی گڑگڑاہٹ سنائی دے جاتی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ بارش پھر ہوگی۔ نوجوان کے کہنے کے مطابق اگر دریائے گواندا کے کنارے بہہ نکلے تھے تو ان کے بہنے کا اندازہ جیسا طوفانی تھا۔ اس کا جائزہ تو یہ لوگ ہی لگا چکے تھے کہ مزید بارش نے اگر ایک بار پھر دریا کو طوفانی شکل اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تو اس بات کے امکانات بھی تھے کہ یہ تنا درخت اپنی جگہ قائم نہ رہ سکے گا۔ یقیناً پانی کا کوئی ریلا اسے اپنی جگہ سے اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس درخت کو ایک مضبوط عمارت کی حیثیت دی جا سکتی تھی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ طاقتور تھا، لیکن بادل گڑگڑاتے رہے اور صرف خوف زدہ کرتے رہے۔ اس کے بعد بارش نہیں ہوئی تھی، البتہ رات تیزی سے جھلکتی چلی آ رہی تھی۔ نوجوان شاید اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ویسے اسے بھی محفوظ شاخ مل گئی تھی۔ بھوک معدے میں گڑبڑ پیدا کرنے لگی تھی اور دونوں جوانوں نے بھوک دور کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھی۔ پانی ابھی تک درخت کے تنے سے نیچے نہیں اترا تھا اور اندازہ ہو رہا تھا کہ ابھی بھی اس کا زور نہیں ٹوٹا ہے۔ خوفناک سیلاب اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ بہرحال اب انہوں نے خود کو سنبھال لیا تھا، چنانچہ کھانے کی تیاری کی گئی اور معدے کو تھوڑی بہت تقویت پہنچائی گئی کہ جسمانی قوتیں بحال رہیں۔ اس کے بعد مکمل خاموشی چھائی رہی۔ وہ بات کرنے میں آڑ محسوس کر رہے تھے۔ رات کی تاریکیاں پر ہولے جنگل پر مسلط ہو رہی تھیں۔ رات کی تاریکیاں ہولے کھا رہی تھیں۔ اس وقت اسے جنگل کہتا تھا کہ مضحکہ خیز تھا، بس یوں لگتا تھا کہ جیسے سمندر میں درخت آگ لگائے ہوئے ہیں۔ اس وقت اسے جنگل کہنا بھی مضحکہ خیز تھا، بس یوں لگتا تھا کہ جیسے سمندر میں درخت آگ لگائے ہوئے ہیں۔ اس وقت اسے جنگل کہنا بھی مضحکہ خیز تھا، بس یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سمندر میں درخت اگ آیا ہو یا وہ کسی وسیع عریض جھیل میں لٹکے ہوئے ہوں۔
گویا وہ دونوں مضبوط اعصاب کے مالک تھے لیکن انسان تھے اور ان واقعات سے متاثر تھے، چنانچہ ان کے ذہنوں پر تھکن طاری تھی اور زیادہ باتیں کرنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہی ذہنی تھکن غنودگی میں ڈھل گئی تھی اور غنودگی نیند میں تبدیل ہو گئی۔ چوری شانوں پر عالم نیند میں وہ کیسے قائم رہے، یہ سوال ناقابل جواب ہے۔ یہ کام کسی اور کا ہے اور جس کا کام اسی کو ساجے، اس کا ایک مظاہرہ ابھی سامنے آ گیا ہے۔ سورج چمک اٹھا تھا اور ہر شے روشن ہو گئی تھی کہ اچانک ہی نوجوان کی چیخوں نے خاموشی ماحول میں ہلچل مچا دی۔ وہ نہایت بھیانک آواز میں چیخا تھا اور اس کی مسلسل چیخوں سے ہی وہ جاگ اٹھے تھے۔ بے خیالی میں دونوں ہی نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی اور ایک لمحے میں خود کو سنبھال لیا، ورنہ وہ بھی پانی میں گر پڑتے۔ البتہ اس جھٹکے سے سنبھل کر انہوں نے نوجوان کی ہولناک چیخوں کی سمت دیکھا اور اس کا تعاقب کیا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ نوجوان اسی شاخ پر اوپر والی پر لمبا دراز تھا اور تقریباً 2.5 انچ موٹا اور نہ جانے کتنا لمبا پیلے رنگ کا سانپ اس کے بدن سے لپٹا ہوا تھا۔ سانپ کے بدن پر پیلے گہرے رنگ کے گول دھبے پھیلے ہوئے تھے اور اس کا موٹا بدن شاخ اور نوجوان کے بدن سے لپٹا ہوا تھا۔ نوجوان کی وحشتناک چیخیں ابھر رہی تھیں اور راج دیو نے سنبھل کر رائفل اٹھا لی، لیکن راؤ سکندر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ عجیب سی نظروں سے نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ نوجوان کے ہاتھ بے بسی سے جنبش کر رہے تھے اور اس کا گلا گھٹ رہا تھا اور اس کا گلا بیٹھا جا رہا تھا۔ سانپ کے خوف سے اس پر نیم بے ہوشی سی طاری ہو گئی تھی، جبکہ سانپ آہستہ آہستہ اپنے بل کھول رہا تھا۔ راج دیو اور راؤ سکندر نے ساکت نگاہوں سے سانپ کی یہ کارروائی دیکھتے رہے۔ سانپ نے اپنے کئی بل کھول دیے اور نوجوان کا بدن نیچے لٹکنے لگا۔ تبھی ایک دم اس نے چیخ کر شاخوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور سانپ نے اپنا بقایا جسم بھی اس کے بدن سے کھول دیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور ایک اور شاخ پر رینگتا ہوا بلندی کی جانب چلا گیا۔ راج دیو نے ایک حیرت بھری سانس لی۔ پھر وہ دونوں ہی نوجوان کو زور زور سے آوازیں دینے لگے۔ نوجوان ابھی بھی چیخ رہا تھا۔ اگر وہ شاخوں کو مضبوطی سے پکڑ نہ لیتا تو نیچے پانی میں گر پڑتا۔ اسی موقع پر راؤ سکندر نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور چوری شاخ سے دوسری شاخ پر اور پھر وہاں سے اسی شاخ پر پہنچ گیا جس پر نوجوان موجود تھا۔ اس نے نوجوان کے لباس کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں جکڑا اور پھر نوجوان کے رخسار پر زوردار تھپڑ رسید کرنے لگا۔ ہوش میں آؤ نوجوان، ہوش میں آؤ، ورنہ نیچے پانی میں گر جاؤ گے۔ نوجوان نے دہشت بھری آنکھوں سے راؤ سکندر کو دیکھا اور پھر کپکپائے لہجے میں چیخا، سانپ 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 کے بچے، اپنے آپ کو سنبھالو ورنہ نیچے پانی میں گر پڑو گے۔ سانپ چلا گیا ہے، راؤ سکندر نے کہا اور نوجوان کی آواز رک گئی۔ اس نے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا اور پھر جلدی سے اپنے بدن کو شاخ پر سدھارا۔ آؤ نیچے اترو، آؤ، بڑے مزے سے شاخ پر لیٹ کر سوئے گئے تھے تم۔ اس سانپ کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہیں اپنے بدن کا تحفظ دیا، ورنہ نیند کے عالم میں تم نیچے پہنچ جاتے۔ بامشکل تمام نوجوان راؤ سکندر کے ساتھ نیچے اتر کر اس شاخ پر پہنچا تھا جس پر راج دیو موجود تھا۔ سانپ کی یہ کارروائی ناقابل یقین تھی اور بلا شبہ اس کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے بدن کو نوجوان کے جسم کے گرد لپیٹ کر صرف اور صرف اسے نیچے گرنے سے بچایا تھا اور اس کے جاگ جانے کے بعد اپنا فرض پورا کر کے اوپر چلا گیا تھا۔ یہ تینوں اس واقعے سے اس قدر متاثر تھے کہ دیر تک اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کر سکے اور خاموش بیٹھے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہے۔ نوجوان تو بہت سہما ہوا تھا۔ پھر راج دیو نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا، یہ باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو قانون فطرت ہی کیوں سمجھ نہ آ جائے ہماری۔ راؤ سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد پیڑ کی جانب توجہ دی گئی۔ پانی درخت کے تنے کے اس نشان سے جو اس کا آخری نشان تھا تقریباً 6 انچ کے نیچے تھا اور اندازہ یہ ہوتا تھا کہ اور اب اس کے اترنے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ دن بھی چمکدار تھا جس کی بنا پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ بارش فی الحال نہیں ہوگی۔ درختوں کے پتوں سے شگاف نیلا آسمان جھلک رہا تھا۔ انہوں نے اس مہربان درخت کی شاخوں پر نگاہیں دھرائیں اور پھر ایک اور ہولناک کیفیت سے دو چار ہو گئے۔ اس شاخ سے زیادہ 20 گز کے فاصلے پر ایک اور موٹی شاخ بھی پھیلی ہوئی تھی جو نیچے جھک کر پانی کی طرف پہنچ رہی تھی اور اس کا آخری سرا پانی کو چھو رہا تھا، لیکن اس شاخ پر ایک ہولناک شے نظر آئی تھی اور یہ ہولناک شے ایک بہت ہی لمبے قامت کا شیر تھا جو بلی کی طرح پنجوں کے بل شاخ پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے جسم کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کی پیلی خونخوار آنکھیں ان تینوں پر جمی ہوئی تھی اور وہ خاموشی سے بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔
غالباً رات کے کسی حصے میں وہ پانی میں بہتا ہوا تیرتا ہوا اس شاخ تک پہنچ چکا تھا اور اس نے شاخ پر پناہ لے لی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں سے لگتا تھا کہ وہ بھوکا ہے اور اپنی خوراک کو تاک رہا ہے۔ تینوں نے بیک وقت اسے دیکھا تھا اور سہم کر ساکت ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کھانے پینے کے چکر میں ان کے جسم جنبش کرتے رہے تھے۔ راج دیو نے آہستہ آہستہ رائفل سنبھالی اور غیر محسوس انداز میں اس کا جائزہ لینے لگا تاکہ شیر کو اپنا نشانہ بنا لے، لیکن راؤ سکندر کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے راج دیو کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا اور سرد لہجے میں بولا، نہیں راج دیو، اس پر رائفل نہیں کریں گے، اس پر فائر نہیں کریں گے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہو، وہ ہماری گھات میں ہے۔ نہیں، تم نے شاید اس پر غور نہیں کیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ضرور رسا کیفیت نہیں ہے، بلکہ وہ زبان حال سے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ نہ وہ ہمارے لیے خطرناک ہے اور نہ ہمیں اس کے لیے خطرہ بننا چاہیے۔ تم جذباتی گفتگو کر رہے ہو راؤ سکندر۔ نہیں راج دیو، غور کرو اس سانپ پر جس نے نوجوان کے بدن کو پانی میں گرنے سے بچایا تھا۔ ایک عجیب کیفیت سامنے آئی ہے۔ زندہ رہے تو اس کیفیت کو رقم کریں گے۔ اس وقت یوں لگتا ہے جیسے اس آفت زدہ علاقے میں سب جاندار ایک دوسرے کے ہمدرد ہو گئے ہوں۔ ہمارے جاگتے وقت شیر اس شاخ پر نہیں آیا۔ اگر یہ رات کو پہنچا ہے تو یہ ہماری بو سے آشیانہ کیسے ہو گیا؟ یہ صرف پناہ گزین ہے اور اس پر گولی چلانا شان مردانگی نہیں ہے۔ اس نے جانور ہو کر انسانیت کا ثبوت دیا ہے، تو ہم انسان ہو کر درندگی کا ثبوت کیسے دے سکتے ہیں؟ تاہم اس کی طرف سے مستعد رہو۔ اگر اس کے اندر وحشت پاؤ تو پھر ہم بھی وحشت خیزی سے اس سے مقابلہ کریں گے۔ راج دیو رک گیا۔ اس نے رائفل آہستہ سے اپنے زانوں پر رکھ لی، لیکن بڑا عجیب سا ماحول بن گیا تھا اور شیر پر نگاہیں جمائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور شیر خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے طور پر مستعد تھے۔ وقت نہ جانے کس طرح گزر رہا تھا۔ نوجوان بھی بالکل خاموش تھا۔ نہ جانے کیوں انہیں یہ احساس تھا کہ اگر ان کے جسموں کو جنبش ہوئی تو پھر کچھ شروع ہو جائے گا۔ پانی آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا اور دن گزرتا جا رہا تھا۔ آسمان پر دوبارہ بادل نہیں چھائے تھے۔ نہ جانے وقت انہیں یہ کہانی سنا کر ان سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ وقت کی کہانی سورج کے ساتھ سفر کرتی رہی اور ان کی شکاری زندگی میں ایک ایسے ناقابل فراموش باب کا اضافہ ہوا تھا جسے واقعی کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ یہاں تک کہ ایک رات ہو گئی، شیر نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی تھی اور شاید اب وہ مطمئن بھی ہو گیا تھا کہ اس کے سامنے اس جیسے ہی موجود ہیں اور اعلیٰ ظرفوں کو اعلیٰ ظرفوں سے ہی کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ پانی کی سطح تنے سے ہٹ کر درخت کی جڑ تک پہنچ چکی تھی، لیکن اب بھی کافی پانی باقی تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ کسی کی آنکھوں میں نیند کا کوئی بھی اثار نہیں تھا۔ ان کے سامنے ایک وحشی درندہ موجود تھا۔ اس سے پہلے اس درندے کو انہوں نے جنگل میں مختلف اشکال میں دیکھا تھا اور دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوتے تھے، لیکن آج معاملہ کچھ الٹا ہی ہو گیا تھا۔ پھر اس وقت چاند پوری آب و تاب سے نکل آیا تھا اور درختوں کے پتوں سے روشنی چھن چھن کر زمین تک پہنچ رہی تھی کہ انہوں نے شیر کے جسم میں جنبش دیکھی اور راج دیو نے آہستہ سے رائفل گود سے اٹھا لی۔ شیر درخت کی شاخ پر 2-4 قدم آگے بڑھا اور اس کے بعد اس نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ ساتھ ہی اس کی گرج بھی ابھری تھی۔ اس کی نگاہیں شیر پر تھی اور جمی ہوئی تھی۔ شیر پانی سے بچتا ہوا چھلانگیں لگاتا دور چلا رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نگاہوں سے دور ہو گیا، روح پوش ہو گیا۔ راج دیو نے گہری سانس لے کر رائفل گود میں رکھ لی تھی اور اس کے بعد اس نے درخت کی شاخ سے پشت لگا لی۔ شیر کی اس کارروائی نے یہ بھی بتا دیا کہ اب پانی کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ حیوانی احساسات اس سلسلے میں انسانوں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ یہ رات پرسکون گزری، لیکن انہوں نے رات میں درخت کے نیچے قدم نہیں رکھا تھا۔ خدا کر کے صبح ہوئی تو نوجوان نے سب سے پہلے نیچے چھلانگ لگائی اور پھر خوشی سے چیخا، سر نیچے اتر آئے، پانی چلا گیا ہے۔ دونوں مسکراتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.